پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس سال کسی بچے کو بغیر امتحان پاس نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نے پہلی سے 8ویں تک کلاسز کھولنے کی تاریخ ایک ہفتے آگے بڑھا دی۔ وفاقی حکومت نے میٹرک اور انٹر کی کلاسز 18 جنوری کو جبکہ جامعات 1 فروری کو کھولنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ تاہم پہلی سے 8ویں تک کی کلاسز کے کھلنے میں ایک ہفتے کی تاخیر کر دی ہے۔ اجلاس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک میں تعلیمی اداروں کے کھولنے سے متعلق فیصلوں کے لیے اہم اجلاس کا انعقاد ہوا۔ وفاقی و صوبائی وزراء کے اجلاس میں صوبائی وزرائے تعلیم، معاون خصوصی برائے صحت شریک ہوئے۔ اجلاس کی صدارت وزیر تعلیم شفقت محمود نے کی۔ بعد ازاں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے کیسز اب بھی بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے 8 ماہ کے دوران تعلیم کا بہت نقصان ہوا ہے۔ تعلیمی ادارے بند ہونے سے سیکھنے کی صلاحیت نیچے چلی جاتی ہے۔ شفقت محمود نے بتایا کہ چونکہ 9ویں سے 12ویں تک کلاسز کے امتحانات ہونے والے ہیں اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس سال کسی بچے کو امتحان کے بغیر پاس نہیں کیا جائے گا، لہٰذا 9ویں سے 12ویں جماعت تک کلاسیں 18 جنوری سے ہی شروع ہو جائیں گی اور جامعات 1 فروری کو ہی کھلیں گی۔ تاہم پہلی سے 8ویں تک کی کلاسز کے آغاز میں ایک ہفتے کی تاخیر کی گئی ہے اور اب وہ 25 جنوری کے بجائے 1 فروری سے کھلیں گے۔ صوبائی اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال بغیر امتحان کے کسی بچے کو پاس نہیں کیا جائے گا جس طرح پچھلے سال کیا گیا تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ 9، 10، 11، 12 جو ہے جنہوں نے امتحان دینا ہے ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ ملائیشیا حکام نے پی آئی اے کا ایک طیارہ عدالتی حکم پر تحویل میں لے لیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا بوئنگ 777 طیارہ کوالالمپور ایئرپورٹ پر مقامی حکام نے قبضے میں لے لیا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے طیارہ تحویل میں لیا جانا ایک ناخوشگوار صورتحال ہے۔ مسئلے کے احسن حل تک مسافروں کی مناسب دیکھ بھال کی جائے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملائیشیا میں عدالتی حکم پر طیارے کو تحویل میں لیا جانا ایک ناخوشگوار صورتحال ہے۔ مسئلے کے احسن حل تک مسافروں کی مناسب دیکھ بھال کی جائے گی۔ ترجمان پی آئی اے نے کہا کہ ملائیشیا میں پی آئی اے کا ایک طیارہ عدالتی حکم پر تحویل میں لیا گیا ہے۔ طیارے کی لیز کے واجبات ادا نہ کرنے پر ملائیشیا میں پی آئی اے کا طیارہ قبضے میں لیا گیا۔ اس معاملے میں برطانوی عدالت میں پی آئی اے اور ایک پارٹی کا کیس زیر التوا ہے۔ پی آئی اے اور برطانیہ کی عدالت میں زیر التوا دوسرے فریق کے مابین قانونی تنازع سے متعلق یک طرفہ فیصلہ ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ یہ ایک ناقابل قبول صورتحال ہے اور پی آئی اے نے سفارتی چیلنجز کے ذریعے اس معاملے کو اٹھانے کے لیے حکومت پاکستان کی حمایت حاصل کی ہے اور ان کے سفر کے متبادل انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ایک اور بیان میں ترجمان پی آئی اے نے کہا کہ کوالالمپور طیارے کے تمام مسافروں اور عملے کے ارکان کی وطن واپسی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ تمام لوگ امارات ایئر لائن کے ذریعے مقامی وقت کے مطابق رات 1:40 پر کوالالمپور سے روانہ ہوں گے۔ 167 مسافروں کے علاوہ 18 عملے کے ارکان بھی شامل ہیں۔ تمام لوگ دبئی پہنچیں گے اور پھر وہاں سے امارات ایئر لائن کی اگلی پرواز پر اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ کراچی میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی کا خدشہ، ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ کراچی میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی کے خدشے کے پیش نظر پولیس نے مختلف علاقوں میں اسنیپ چیکنگ میں اضافہ کر دیا۔ شہر قائد میں دہشت گرد تنظیم داعش کے لیے کراچی سے فنڈنگ کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ ایک طالب علم کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے اتحاد ٹاؤن میں پولیس اور حساس اداروں کے اہلکاروں نے خفیہ اطلاعات کی روشنی میں کارروائی کی اور ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس اور حساس اداروں کے اہلکاروں نے مشترکہ کارروائی کے دوران بھارتی خفیہ ایجنسی کا حمایت یافتہ خطرناک دہشت گرد گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے شخص کا نام منصور عرف انیل ہے۔ اس نے 12 سے دہشت گردی کی تربیت حاصل کر رکھی ہے اور اس کا تعلق علیحدگی پسند تحریک سے ہے۔ منصور سی پیک منصوبوں، حساس تنصیبات اور گیس پائپ لائن پر حملوں سمیت دہشت گردی کی مختلف وارداتوں میں ملوث ہے۔ اس کے علاوہ ملزم حساس تنصیبات کی ریکی اور دھماکہ خیز مواد کی ترسیل بھی کرتا تھا۔ گرفتار ملزم سے 1 کلو دھماکہ خیز مواد، بارودی سرنگ اور اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ 16 جنوری سے پیٹرول کی قیمت میں بھاری اضافے کی سفارش کر دی گئی۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش کر دی۔ 16 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہو سکتی ہیں، جس کی سفارشات اوگرا نے پیٹرولیم ڈویژن کو بھیج دی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سفارش کر دی۔ ذرائع کے مطابق 16 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہو سکتی ہیں، جس کی سفارشات اوگرا نے پیٹرولیم ڈویژن کو بھیج دی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اوگرا کی سفارشات کے تحت پیٹرول 11 روپے 95 پیسے اور ڈیزل بھی 9 روپے 57 پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہو سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین 30 روپے فی لیٹر لیوی کے حساب سے کیا گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی۔ کاروباری دنیا سے بھی خبروں کو شامل کرتے ہیں۔ بینکوں کے ڈپازٹس میں ہوا حیران کن اضافہ۔ سال 2020 میں بینکوں کے ڈپازٹس میں 22% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بینکوں نے 338 ارب روپے مالیت کے قرضے فراہم کیے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بینکوں سے متعلق سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سال 2020 میں بینکوں کے ڈپازٹس میں 3244 ارب روپے اضافہ ہوا ہے۔ ڈپازٹس 22% اضافے سے 17875 ارب کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے۔ اسی طرح 2020 کے دوران بینکوں نے 338 ارب مالیت کے قرض فراہم کیے۔ سال کے اختتام پر قرضوں کی فراہمی 4% اضافے سے 8496 ارب ہو گئی۔ سال 2020 میں بینکوں نے 2750 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی اور اختتام پر سرمایہ کاری 31% اضافے سے 11552 ارب ہو گئے۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس وصول۔ ڈائریکٹر ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ جولائی سے دسمبر 2020 تک ریکارڈ 6 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس وصول کیا گیا۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر ایکسائز بلال اعظم کیا تفصیلات بتا رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر ایکسائز بلال اعظم کا کہنا ہے کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کی گئی ہے۔ جولائی سے دسمبر 2020 تک ریکارڈ 6 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس وصول کیا گیا۔ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے دوران ریکارڈ وصولی صارفین کو جدید سہولیات کے سبب ممکن ہوئی۔ چیف کمشنر کے ویژن کے مطابق ٹیکس وصولی کو آسان بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر بیٹھے ٹیکسوں کی آن لائن ادائیگی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا انقلابی اقدام ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل وزیر اعظم عمران خان کو ایک اجلاس میں بتایا گیا تھا کہ ٹیکس نظام میں متعدد اہم اصلاحات کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں اور رواں مالی سال کے 6 ماہ میں 2205 ارب روپے سے زائد ٹیکس جمع ہوا۔ وزیر اعظم نے ٹیکس نظام میں اصلاحات کو سراہا تھا اور ٹیکس دہندگان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹیکس دہندگان پاکستان کے محسن ہیں۔ انہوں نے ہدایت دی تھی کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے ٹیکس دہندگان کی پذیرائی ہو۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔